السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے اپنی شادی شدہ زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں۔ قرآن نے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بھی فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے مرد و زن کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش کا سامان رکھا ہے، اور اس فطری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مذہب نے نکاح جیسا خوبصورت تعلق انسان کو دیا، تاکہ صنف مخالف کی کشش جو فطری طور پر انسان میں موجود ہے اسے حیوانیات سے الگ کیا جا سکے۔ شادی نہ صرف تہذیب یافتہ معاشرے کی ضرورت بلکہ یہ زندگی کی حقیقت بھی ہے۔ شادی ایک نئی زندگی، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے ڈھنگ سے ایک عمر گزارنے کے بعد کسی کا زندگی میں آنا، ہر لمحے اسے اپنے فیصلوں میں شامل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی تو اس رشتے کا خوبصورت تقاضا ہے۔ رفیق حیات ایک ایسی ہستی ہے جسے محبت، دوستی، وفا جیسے خوبصورت لفظوں کا پیکر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے یہ رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ اگر اس خوبصورت رشتے کی روز اول سے دیکھ بھال کی جائے تو کوئی شک نہیں کہ آخری سانس تک ابتدائی دنوں کی تازگی کے احساس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایک ہی گھر میں بلکہ ایک ہی کمرے میں خاصا وقت گزارتے ہیں۔ زندگی کے دوڑ میں آگے بڑھتے بڑھتے یہ ایک کمرے میں ساتھ رہنے والے دو انسان رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے ہی انجان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر اختلاف کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن ایک سرد مہرے کی سی کیفیت طاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ دونوں فریق اپنی ذات کے علاوہ ہر موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں، مگر خود اپنی محبت ہی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور یوں بظاہر مضبوط نظر آنے والا یہ رشتہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ نازک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض حالات میں تو ایسا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ محبت ختم ہو گئی۔ اکثر لوگوں سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اب پہلے کسی محبت کہاں، حالانکہ ایسا سوچنا درست نہیں۔ ذرا سی سوجھ بوجھ سے اس رشتے کی رنگینی کو برقرار رکھنا نہایت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر جذبے کا اظہار ضروری ہے، اب چاہے وہ محبت ہو، غصہ ہو یا ناراضگی۔ شادی کو کامیاب بنانے کے لیے محبت اور اپنے رفیق حیات سے اس کا اظہار ایک بنیادی شرط ہے۔ محبت اور وارفتگی کا اظہار ایک ایسا ہتھیار ہے جو شریک زندگی کو تمام تر ناراضگی کے باوجود مسکراہٹ کے بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ محبت کے اظہار کا کوئی ایک طریقہ نہیں، اس کا انحصار ہم آہنگی اور تعلقات کی نوعیت پر ہے۔ کوئی لفظوں کی خواہش رکھتا ہے تو کسی کو معمولی سا تحفہ بھی خوش کر دیتا ہے۔ کوئی اپنے کیے گئے فیصلے کی تائید کو محبت کا اظہار تصور کرتا ہے۔ دراصل محبت کا اظہار اس ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے شریک زندگی سے تعاون کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ اس میں آپ کی خوشی اور راحت بھی پوشیدہ ہے۔ یہ احساس دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے عام طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ محبت کا اظہار شوہر کی طرف سے ہو۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو اظہار وہ بھی کرتی ہے، تاہم اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنی چال ڈھال، ناز و انداز، لباس، آنکھوں اور طرز گفتگو سے اس کا اظہار کرتی ہے، بلکہ بعض اوقات عورت اپنے اظہار کو اشاروں تک محدود کر دیتی ہے۔ دونوں ہی فریق محبت کے اظہار اور اپنی اہمیت کے تسلیم کرانے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف زبان سے اظہار کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی طور پر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ زبان سے لاکھ کہا جائے کہ آپ کو اپنے شریک حیات کے ہر دکھ اور پریشانی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن وہ کبھی بیمار ہو گیا اور آپ نے اس کا حال نہیں پوچھا تو آپ کے الفاظ بے جان ہو جائیں گے۔ عملی طور پر جن سے مخالف پر یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ ان کی خواہش اور دکھ سب اہم ہیں۔ جہاں محبت کا اظہار ضروری ہے، وہیں غصے اور ناراضگی کا اظہار بھی بے حد اہم ہے۔ اپنے جذبات کو اندر ہی اندر گھوٹتے رہنا اور حرف شکایت زبان پر نہ لانا غلط ہے۔ اگر وہ فریق جسے تکلیف پہنچی ہے خاموشی اختیار کیے رہے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ جھگڑے کے بعد مصالحت نہ کرنے کی صورت میں غصہ دبا دیا جاتا ہے اور یوں لاوا پکنا شروع ہو جاتا ہے۔
بلا جواز طرز عمل یا غلط رویے کے سامنے چپ رہنے کے بجائے گفتگو کے ذریعے باہمی اختلافات دور کرنے کی کوشش تعلق میں ایک نئی جان ڈال دیتی ہے۔ ہماری نئی نسل میں شادی کے بعد اولاد پیدا کرنے میں وقفے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی اختلاف کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اولاد ایک ایسا بیج ہے جو مرد و زن کے درمیان محبت کا ایک تناور درخت بن کر اس رشتے کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک کامیاب شادی ایک کامیاب اولاد کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ شادی کے بعد میاں بیوی کو اولاد پیدا کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ شادی کے ابتدائی برسوں میں پیدا ہونے والی اولاد والدین کو جلد بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ وہ نہ صرف جلد ان کا ہاتھ بٹانے لگتی ہے بلکہ ماں باپ میں زیادہ مضبوط تعلق کا سبب بھی بنتی ہے۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر اولاد پیدا نہیں کرتے ان کی زندگیوں کو اکثر بے سکون دیکھا گیا ہے۔ کم از کم ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے۔ محبت کا اظہار، ناراضگی، اولاد، جہاں یہ سب پہلو اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاتے ہیں، وہیں ازدواجی تعلقات کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ازدواجی تعلقات انسانی ضرورت کا ایک مخفی گوشہ ہے۔ زن و شوہر کے تعلقات کو صرف حیوانی جذبات کی تسکین کا اعلی کار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ زندگی کا متبرک وظیفہ ہے۔ یہ صرف جسمانی اور سماجی ضرورت ہی نہیں بلکہ روحانی صحت کے قیام کی خاطر بھی از خود ضروری ہے۔ ذرا غور کیجئے، مرد و زن نکاح کر کے جب شادی جیسے بندھن میں بندھتے ہیں تو یہ صرف دو افراد کے درمیان رشتہ ہی نہیں بلکہ ایک خاندان کی بنیاد بنتا ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ روز اول سے حقوق و فرائض کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کو لفظ لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، تو کیوں نہ اپنے لباس کو اپنے لیے پروقار بنایا جائے۔ یہ وہ خوبصورت رشتہ ہے جو ذہنی سکون، محبت، صحت، ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے رفیق حیات کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔